ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، ہم نے لاسٹ سیٹرڈے کو اسی ٹائم حج تربیتی کورس شروع کیا تھا، جس میں عمرہ کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ اس میں کیا کیا کرنا ہے عمرہ کے اندر، کس طرح احرام باندھنا ہے، اور عمرہ کے لیے جب حرم شریف میں پہنچنا ہے تو کیا کرنا ہے، اور اس طرح ہم نے عمرہ کے متعلق اپنی گفتگو مکمل کی تھی۔ اب آج حج کے لیے، یہ حج تمتع پر گفتگو ہوئی تھی کہ پہلے عمرے کا احرام باندھنا ہے جب یہاں سے جانا ہے، اور عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کے بعد احرام کھول دینا ہے۔ پھر جب حج کی تیاری ہوگی، جب گروپ لیڈر اطلاع دے گا کہ ہم نے اب حج کے لیے روانہ ہونا ہے مینا کی طرف، تو پھر اب حج کی تیاری شروع ہو رہی ہے۔ تو حج کا احرام اگر جو پہلے اس نے عمرہ کے لیے باندھا تھا اس کو دھو کر رکھ دیا ہے، صاف ہے، تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی کپڑے کا احرام باندھ سکتے ہیں، اور یہ اب اپنے گھر سے احرام باندھیں گے۔ جہاں آپ کا قیام ہے، جہاں رہائش ہے، جس ہوٹل میں، اسی میں آپ بات کرنے کے بعد، وضو اور بات کرنے کے بعد یہ احرام باندھ لیں گے۔ اب جب وہ بسیں وغیرہ آ جائیں گی تو پھر بس میں سوار ہو کر اپنے گروپ لیڈر کے ہمراہ پھر مینا میں پہنچنا ہے۔ ویسے تو 8 ذی الحج کو وہاں پہنچنے کا حکم ہے کہ 8 ذی الحج صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں مینا پہنچیں، لیکن اب حالات، کچھ واقعات تبدیل ہونے کے بعد، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو ان کو وہاں پہنچانا وہاں کے معلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ 7 ذی الحج کو رات کو 12 بجے کے بعد وہ حاجیوں کو پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو 8 ذی الحج جو ہے صبح زوال سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے تک وہاں سارے حجاج کرام، کچھ لیٹ بھی پہنچتے ہیں، یعنی 8 ذی الحج کو وہ یہ اپنا جو کام ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں حاجیوں کو پہنچانے کا۔ تو کیا معلوم کہ حاجیوں کی باری کس ٹائم آتی ہے۔ بہرحال جو گروپ لیڈر ہے اس کے ساتھ مکمل تعامل رکھنا ہے کہ وہ کس وقت آپ کو بلاتا ہے، نہیں تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہاں ایک تو راستوں کا پتہ نہیں چلتا، پھر اگر آپ اس کے ساتھ نہ چلے تو پریشانی ہوگی، پھر آپ کیمپ میں کیسے پہنچیں گے۔ اس لیے گروپ لیڈر کے ساتھ ہی چلنا ہے، یہی میری تمام حجاج کرام سے گزارش ہے۔ لیکن جانے سے پہلے اگر وہ اس کو کہتے ہیں طواف قدوم، یہ
کرنا ہوتا ہے. اگر یہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کر سکے تو چونکہ وہ جب آیا تھا اس نے عمرہ کیا تھا تو وہ احرام، وہ طواف کافی ہے. اگر اسی طواف کے ساتھ جانے سے پہلے اس نے احرام باندھا ہوا ہے، اور طواف کا طریقہ کار پہلے میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ حجر اسود سے پہلا راؤنڈ شروع ہوگا، نیت کریں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چل پڑیں گے، اور اسی طرح رکن یمانی کے پاس آ کر پھر یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یہ پڑھتے ہوئے حجر اسود کی طرف پڑھیں گے. حجر اسود پر پہلا راؤنڈ فنش ہوگا. اور یہ جو ایک اور ضروری بات عرض کرنی ہے کہ جب احرام باندھا ہوگا اور آپ طواف کرنے کے لیے چلے ہیں تو آپ استباء کریں گے. طواف سے شروع کرنے سے پہلے آپ استباء کریں گے. استباء اس کو کہتے ہیں کہ جو اوپر آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے وہ دائیں کندھے سے نیچے سے نکالیں گے، یعنی دایاں کندھا جو ہے وہ خالی کریں گے. اور پہلے تین چکروں میں چاہے عمرے کا ہو یا حج کا طواف آپ اس کی نیت سے کر رہے ہیں، تو جب بھی احرام کی حالت میں ہوں گے، جب آپ نے احرام باندھا ہوگا تو اس میں رمل کرنا بھی ضروری ہے. رمل کہتے ہیں کہ جیسے پہلوان اکھاڑے میں جاتا ہے اور سینہ تان کر جلدی چلتا ہے، جہاں موقع ملے، رش ہو، کوئی ضروری نہیں کہ لوگوں کو پاؤں کے نیچے دے کر ان کے اوپر سے چل کر ان کو تکلیف اسلام کے اندر تکلیف کی اجازت نہیں ہے. اگر جہاں موقع ملے اس سنت پر عمل ضرور کرے. یہ 3 چکروں میں یہ کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے عمرہ آپ کر رہے ہوں چاہے آپ حج کر رہے ہوں. یہ رمل کرنا پہلے 3 چکروں میں ضروری ہے. پھر افضل یہ ہے کہ جب آپ طواف زیارت کے لیے واپس آئیں گے، میں پھر آگے چل کر عرض کروں گا، تو پھر چونکہ یہاں یہ بات کرنی ضروری ہے، اگر آپ ابھی گئے نہیں، آپ نے طواف کیا احرام باندھ کر اور اس کے بعد پھر آپ نے صفا مروہ بھی آپ نے دوڑ لیا، تو جب آپ طواف زیارت کے لیے آئیں گے تو صرف طواف زیارت کریں گے، پھر صفا مروہ دوڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے صرف طواف کیا اور نفل پڑھنے کے بعد آپ چلے گئے مینا کی طرف، تو جب آپ طواف زیارت کے لیے آئیں گے، طواف زیارت چونکہ حج کا اہم رکن ہے اور فرض ہے، اس اور صفا مروہ کرنا واجب ہے، تو پھر صفا مروہ لازمی آپ کریں گے تو آپ کا حج کمپلیٹ ہوگا. یہ میں نے چونکہ اس کے ساتھ یہ ضروری تھا تو میں نے عرض کر دیا. اب آپ مینا پہنچ گئے، آپ نے گھر سے احرام باندھا اور آپ چلے گئے مینا. اب مینا میں آپ وہاں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز آپ مینا میں پڑھیں گے. لیکن اگر رات کو آپ چلے گئے ہیں تو صاف ظاہر صبح کی نماز 8 ذی الحج کی بھی آپ کو وہیں پڑھنی ہوگی. صبح پھر آپ کے لیے بسیں آ جائیں گی، معلم آپ کے لیے انتظام کرے گا، گروپ لیڈر ان کے ساتھ وہ ٹچ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کس وقت بسیں آئیں گی وہ سارے انتظام وغیرہ جو کرتے ہیں. پھر آپ بس پر بیٹھ کر 9 ذی الحج ہو جائے گی. 8 ذی الحج کو آپ مینا میں ہیں، آپ آگے 9 ذی الحج. 9 ذی الحج کو آپ کو بسیں لے گی، اٹھائیں گی اور آپ کو میدان عرفات میں لے جائیں گے. میدان عرفات 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے. اس کی ایک باؤنڈری ہے اس میدان کی، اور وہ وہاں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں، یلو بورڈ ہوتے ہیں، ان پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے حدود جو ہے نا سٹارٹ ہو رہی. تو اس کے اندر جو بھی چلا جائے، چاہے اس کی حج کی نیت ہو یا نہ ہو، وہ حج ہو جاتا ہے.
یعنی 9 ذی الحج صبح صادق سے لے کر اور مغرب تک، غروب آفتاب تک، وہ سارا دن حج کا دن ہے، اور صرف ایک دن ہے مخصوص، مغرب کے بعد کوئی جائے گا وہ حاجی نہیں بنے گا۔ 10 ذی الحج کو جائے گا حاجی نہیں بنے گا، 7 ذی الحج کو جائے گا حاجی نہیں بنے گا، 8 ذی الحج کو جائے گا حاجی نہیں بنے گا، اور اگر وہ حدود سے باہر رہ گیا، چاہے 9 ذی الحج ہو، چاہے 9 ذی الحج ہو، اور وہ اس باؤنڈری سے باہر رہ گیا تو اس کا بھی حج نہیں ہوگا۔ حج اسی کا ہوگا جو اس باؤنڈری کے اندر ہوگا، ان سائڈ ہوگا، آؤٹ سائڈ ہوگا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ مسجد نمرہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد نمرہ میں جائیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا کیمپ کہاں ہو، ہم کہاں پر ہیں۔ جب کوئی ساتھ میں پہاڑی بھی ہوتی ہیں، پہاڑی پر چڑھ کر تو سامنے مسجد نظر آتی ہے کہ یہ مسجد ہے۔ کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں جہاں وہ جبل رحمت ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا، وہ بھی ایسا لگتا ہے یہ ہے۔ لیکن جب جاتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور مسجد نمرہ میں بھی کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتا ہے۔ لیکن پھر مسجد نمرہ کا بھی کچھ حصہ جو ہے، آدھا ہے، وہ اس باؤنڈری سے باہر ہے، وہاں لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد نمرہ میں آ گئے، تب بھی حج نہیں ہوگا۔ اس باؤنڈری کے اندر جو مسجد ہے اس میں بیٹھے گا تو حج ہوگا۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جاتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، پہنچ جاتا ہے، واپسی پر بہت پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ ایک آدمی کے کہنے پر ہم گئے، پہنچ تو نہ سکے، بڑی مشکل ہو گئی، رش بہت ہوتا ہے، تو واپسی پر ہمیں بڑی پریشانی ہوئی۔ میں ان سے کہتا رہا کہ ہم نہیں جاتے، ان کی خواہش تھی کہ نہیں جی مسجد نمرہ جانا ہے، لیکن واپسی پر اتنی پریشانی ہوئی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، یہ میرا ذاتی طور پر تجربہ ہے، میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مسجد نمرہ یا اور جبل رحمت کی طرف جانے سے گریز کرنا ہے، اپنے کیمپ میں ہی رہنا ہے۔ اگر آپ مسجد نمرہ پہنچ گئے ہیں، مسئلہ تو مسئلہ ہے، تو وہاں پر امام صاحب جو ہے وہ پہلے ظہر پڑھائے گا، آخری وقت میں پہلے ظہر پڑھائے گا، ظہر کے فوراً بعد پھر وہ عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عصر کی نماز پڑھائے گا۔ اگر وہاں امام صاحب کے پیچھے چلے گئے تو پھر اس کے مطابق آپ نماز پڑھیں گے جیسے امام صاحب پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنے کیمپ میں ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کسی سے الجھنا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مختلف قسم کے، مختلف علاقوں سے، مختلف ذہن کے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو ہم ہیں اہل سنت و جماعت حنفی، ہمارا تعلق ہے احناف سے، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالور ہیں۔ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنے کیمپ میں موجود ہیں، یوم عرفہ بھی اس کو کہتے ہیں، یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، یہ بڑا ہی خصوصی اور اسپیشل یہ دن ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور وہیں سے انسان جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاک صاف، وہ تو پہلے ہی پاک صاف ہو چکا ہے، مزید رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر اپنے کیمپ میں ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھے گا، ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھے گا، اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت پڑھے گا۔ یہ میں آپ کو یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ وہاں جا کر مختلف لوگ ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندہ عالم ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو جو وہاں پر کوشش یہ کرنی ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت پڑھنا ہے، اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت پڑھنا ہے۔ اب صرف 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر، مغرب نہیں پڑھنی وہاں پر، مغرب وہاں نہیں پڑھ سکتے، چاہے مغرب پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں، چاہے آپ رات کے کسی حصے میں بھی پہنچے، وہاں نہیں پڑھیں گے آپ۔ وہاں جب مغرب عصر کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس میں میدان عرفات میں
عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ سنت ہے کہ کھڑے ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے، بہت قریب ہوتی ہے، بہت قریب ہوتی ہے. اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. شیطان وہاں نہیں ہوتا، وہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھتا کون کیسے رو رہا ہے، کس طرح رو رہا ہے. بس سب کچھ ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رونے سے. جب بچہ تڑپتا ہے نا تو ماں پھر اس کی طرف توجہ کرتی ہے. تو اسی طرح جب حاجی روتا ہے نا تو اللہ کی رحمت خاص طور پر توجہ کرتی ہے. اور اللہ فرماتے فرشتو دیکھو میرے بندے کس طرح میری بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ سے معافی طلب کر رہے. تو وہ اس دن عصر سے مغرب تک یا جتنے لمحات میسر آ جائیں، وہاں بڑا انتظامات ہوتا ہے. کسی بزرگ کی محفل میں کوئی ایسا بزرگ ہو تو اس کے پاس چلے جائیں. اپنی اگر آپ کے گروپ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے تو وہاں ساتھ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں دعا میں شامل ہو جائیں. اگر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتے تو خود بھی کھڑے ہو کر، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر زبان سمجھ دی ساری زبانیں اسی نے دی ہوئی ہے نا. تو وہ ہر زبان، کسی بھی زبان میں آپ اللہ سے التجا کر سکتے. رونا نہ آئے تو رونی شکل بنا لی. تو پھر انشاءاللہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کرم فرمائے گا اور کس طرح آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. اگر تبدیلی آ جائے تو سمجھنا کہ حج قبول ہو گیا. اگر تبدیلی نہیں آئی تو پھر آپ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے. تو یہ عصر کے بعد اس کو کہتے ہیں وقوف عرفات. وقوف کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، ٹھہرنے کو، کھڑے ہو کر ٹھہرنا اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، اس کو کہتے ہیں وقوف عرفات. تو یہ عصر سے مغرب تک ہوتا ہے. یہ مغرب سے کچھ پہلے ہوتا ہے کہ وہ اس طرح دعائیں، پورے میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آپ تیاری کریں. وہاں کیمپ وغیرہ ہوتے ہیں، بسیں کس وقت آتی ہیں آپ کو انتظار کرنا ہے. لیکن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی. مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جب بھی آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے تو مزدلفہ میں پڑھیں. پہلے اذان ہوگی تو مغرب کی نماز پڑھنی، نفلیں سنتیں نہیں پڑھنی. پھر اس کے بعد اسی اذان کے ساتھ دوسری تکبیر ہوگی اور پھر عشاء کی نماز پڑھنی. تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے مغرب کی سنتیں نفل، پھر اس کے بعد عشاء کے سنتیں اور وتر وغیرہ یہ آپ پڑھیں. وہاں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں کہ انسان جو ہے، اور وہاں جو جگہ ہے پتھریل پتھر ہیں، پتھر وہاں پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ایسی ٹیڑھی میڑھی جگہ ہوتی ہے. لیکن یقین جانیے الحمدللہ مجھے 12 سال یہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. 12 سال. اب بھی آئندہ تمنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہوگی انشاءاللہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر میں جاؤں. تو پھر وہاں جو ہے آپ جب سوئیں گے نا تو پتھر نہیں لگیں گے. آپ 5 اسٹار ہوٹل بھول جائیں گے. یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں. جو یقیناً جو پہلے دوست گئے ہیں، بزرگ جاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہاں سب بھول جاتے ہیں اور اتنا سکون ملتا ہے. اتنی سکون کی جگہ ہے وہ، اتنی سکینت ملتی ہے، دلوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ایک رات گزاری. مسجد جو مشعر الحرام ہے، جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں تشریف فرما تھے. تو پوری رات آپ نے وہاں گزارنی ہے. مشکلات تو ہر جگہ ہوتی ہیں بھائی. میں نہیں کہتا کہ آپ کو وہاں مینا میں مشکل نہیں پیش آئے گی، آپ کو میدان عرفات میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، آپ کو مزدلفہ میں کوئی مشکل. آپ مسافر ہیں، آپ سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، اور سفر مشکلات کا نام ہے. اور
ان سفری صعوبتوں اور مشکلات پر صبر کرنے کا اجر بہت بڑا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت ساری احادیث فرمائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہاں کے مشکلات یا گرمی پر صبر کرے گا وہ جہنم کی آگ سے 2 سال کا رستہ دور کر دیا جائے گا۔ اس طرح بہت ساری خوشخبری ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ پھر آپ کو وہ جو ہے بسیں مزدلفہ میں لے آئیں گی، میدان عرفات میں سارا دن آپ نے گزار لیا، وہاں کے نظارے دیکھ لیے، وہاں کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر لیا، اب مزدلفہ میں آ گئے۔ مزدلفہ میں وہاں بھی ظاہری اور باطنی رحمتوں سے اور نور سے اپنے اندر اور باہر کو چمکا لیا، اور مزدلفہ میں بھی آپ کا جو ہے نا اندر کا جو حصہ ہے وہ اجلا اور چمکایا جا رہا ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے۔ تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ نماز سے پہلے نکل آتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کچھ انہوں نے وہاں اس کو بھی وقوف کہتے ہیں، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرا اور پھر چلا گیا، یا کوئی بیمار ہیں بزرگ ہیں تو ان کو اجازت ہے، لیکن کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں کہ سرکار وہاں سے سورج نکلنے کے بعد نماز آپ نے اطمینان سے ادا فرمائی، جب سورج نکلا تو پھر اس کے بعد آپ مینا میں تشریف لے آئے۔ تو وہاں پر واپسی پر بسیں جو ہیں ملتی ہیں، لیکن کافی مشکل پیش آتی ہے، مل جاتی ہیں۔ اگر آپ بسوں پر آنا چاہیں تب بھی آ سکتے ہیں، اگر پیدل وہاں سے آنا چاہیں تو لوگ بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ یورپین کیمپ کا جو ہے وہ یلو قسم کے وہ جو ان کے کیمپ ہیں ان کا جو رنگ ہے یلو قسم کا ہے، تو وہ یورپین کیمپ ہیں، تو آپ ان سب کے ساتھ وہاں نقشے بھی لگے ہوتے ہیں، انتظام سارا ہوتا ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو پیدل بھی آپ وہاں جا سکتے ہیں، بس میں بھی سوار ہو کر آپ اپنے کیمپ میں پہنچ جائیں۔ اب جب آپ اپنے مزدلفہ رات گزار کر صبح 10 ذی الحجہ 9 آپ نے گزاری، 8 گزاری مینا میں، 9 گزاری آپ نے میدان عرفات میں، اور 9 کی جو 10 کی چاند سے 10 کی رات جو آپ گزار رہے ہیں وہ گزار رہے ہیں مزدلفہ میں، یا 9 کا دن گزار کے جو رات گزارے ہیں مزدلفہ میں گزاریں، وہ 10ویں رات ہوگی، اور صبح آپ وہاں سے چلے ہیں اپنے کیمپ میں آئے، سامان وغیرہ رکھیں۔ اب وہاں سے ابھی آپ احرام میں ہیں، یہ یاد رہے، آپ حالت احرام میں ہیں، آپ کا احرام نہیں اترا، اس کی جو پابندیاں ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ چہرے پر نہ آئے، اور اسی طرح سر پر چادر نہ آئے، اگر چادر بے دھیانی میں آ گئی تو پھر تو فوراً یاد آئے تو معاف ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو پھر دم دینا پڑ جائے گا۔ تو وہاں پھر سامان وغیرہ رکھ کر اب پھر 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں جب آپ رات کو پہنچیں گے تو یہ ضروری بات ہے کہ کوشش کریں کہ وہیں سے کنکریاں چنیں جو شیطان کو مارنی ہیں۔ 3 دن جو شیطانوں کو گیٹیاں یا کنکریاں کہہ لیں جو مارنی ہیں وہ آپ مزدلفہ سے چنیں گے، بڑی وافر تعداد میں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، بڑی نہیں، چھوٹی، یعنی چنے کے برابر، چنا چھولا ہوتا ہے نا اس کے برابر ہوگی، تو وہ اس کو آپ جو ہے وہاں سے کتنی کنکریاں چنیں گے یہ بھی ضروری چیز ہے۔ پہلے دن آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں 10 ذی الحجہ کو، بڑے شیطان کو 7، ٹھیک ہے جی، اچھا یہ 7 ہو گئے۔ دوسرے دن آپ نے 21 کنکریاں مارنی ہیں، یعنی پہلے چھوٹے شیطان سے شروع کریں گے، 7 چھوٹے شیطان کو، پھر درمیان والے شیطان کو 7، پھر بڑے شیطان کو 7 مارنی، پھر تیسرے دن پھر اسی طرح چھوٹے شیطان سے شروع کریں گے تو یہ بھی 21 بن جائیں گی، ایسے بن جائیں گی نا، 21 اور 7 کتنی بن گئی؟ 49، لیکن آپ نے 4-5 اوپر رکھنی ہے، 4-5 اوپر رکھنی ہے، گر بھی سکتی ہے، جو گر جائے کنکری مارتے وہ نہیں اٹھانی، اس لیے آپ کو ایسا اس کا بندوبست پہلے سے رکھنا چاہیے، یعنی بالکل 29 نہیں، اس سے زیادہ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ نے صحیح طرح لگا دی ہو، کسی اور کو ضرورت پڑ جائے، آپ کے ساتھی کو،
تو اس کا آپ کا خیال رکھیں گے کہ میرے پاس ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب 10 ذی الحج کو یہ کنکریاں آپ نے وہیں سے اٹھا لینی ہیں. 29 تو لازمی ہیں اور اوپر 5 7 10 اور بھی ساتھ میں لے لینی ہیں. لیکن جب مارنی ہے تو کنکریاں گن کے مارنی ہیں کہ ساتھ ہی لگیں، کیونکہ کنکریاں ساتھ مارنے کا حکم ہے. 10 ذی الحج کو سامان وغیرہ رکھنے کے بعد زوال سے پہلے، ایک زوال کا بھی ٹائم ہوتا ہے، وہ تقریباً پونا گھنٹہ بھی ہوتا ہے، 1 گھنٹہ بھی ہوتا ہے. تو زوال سے پہلے پہلے صرف بڑے شیطان کو جو اینڈ میں ہے، جو کعبہ معظمہ کی طرف وہ جائیں تو راستے میں ہے، تو اس کو 7 کنکریاں مارنی. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اس طرح وہاں دیوار کے ساتھ لگنی چاہیے. تو پھر اس کے بعد آپ جانا چاہیں تو افضل یہ ہے کہ 3 دن ہے طواف زیارت کی، کیونکہ آپ نے پہلا حج کا جو فرض ہے رکن وہ وقوف عرفات ہے وہ پورا کر لیا. اب دوسرا رہ گیا ہے جو ہے طواف زیارت. طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف اضافہ بھی کہتے ہیں. تو پھر آپ چلے جائیں گے، چاہے آپ پیدل جانا چاہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ بس وغیرہ پر جانا چاہیں وہ آپ کی اپنی ہوگی، آپ کو گروپ لیڈر نہیں فراہم کرے گا. تو وہاں عزیزیہ گزر کا ساتھ ہی عزیزیہ ہے، وہاں سے بسیں وغیرہ ملتی ہیں. ٹائم تو لگ جاتا ہے کیونکہ رش بہت ہوتا ہے. موٹر سائیکل والے بھی ہوتے ہیں، وہ جلدی پہنچا دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، وہ پیسے تو آدھے کا خرچ ہوں گے. تو اس طرح آپ وہاں جا کر جو ہے پہلے کیا کام کریں گے، پہلے اپنا انتظار کریں گے کہ وہ آپ کی قربانی کس وقت ہوتی ہے. کیونکہ اب آپ نے احرام کھولنا ہے. احرام کھولنے کے لیے قربانی ہونا شرط ہے. قربانی آپ خود دینا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا. اگر گروپ لیڈر نے دینی ہے، چونکہ انہوں نے آپ دور دور تک بنا دی ہیں، تلاش کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو وہ جب آپ کو آپ کا گروپ لیڈر اطلاع دے کہ جناب آپ کی قربانی ہو گئی، آپ اس سے رابطہ رکھیں کہ ہماری قربانی ہو گئی. آپ اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، پہلے پہنچ گئے تو اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، وہاں جا کر آپ بیٹھیں، انتظار کریں. جب آپ کا وہ گروپ لیڈر آپ سے کہے کہ جی آپ کی قربانی ہو گئی، تو پھر آپ جو ہے جائیں گے نئی کے پاس، حجام کے پاس. اپنا سر منڈوائیں گے. سر منڈوانے کے بعد اب آپ کا احرام ختم ہو گیا، اب ان پابندیوں سے آپ فارغ ہو گئے. تو اب آپ اپنے ہوٹل میں جا کر آپ نہائیں گے، بات کریں گے، اپنے نارمل جیسے یہ کپڑے ہیں اب وہ آپ پہن لیں گے. پہننے کے بعد پھر آپ جو ہے وہاں طواف زیارت کے لیے جائیں گے. طواف زیارت اسی طرح کرنا ہے. اب اس میں رمل نہیں ہوگا، وہ جو چلنا ہے نا اس طرح پہلوانوں کی طرح، اب وہ ختم ہو گیا. رمل اس میں ہوگا جس میں آپ حالت احرام میں ہوں گے، اور اس میں استباء بھی لازمی ہے، یعنی کندھا دائنا کندھا خالی رکھنا، ننگا کرنا، یہ بھی اس میں ہے. اب آپ چونکہ احرام میں نہیں ہیں، اپنے نارمل کپڑوں میں ہیں، تو پھر آپ کو اب صرف طواف کرنا ہے 7 چکر. اور اسی طرح وہی سسٹم ہے کہ پھر آپ مقام ابراہیم یا جہاں جگہ ملے 2 نفل ادا کریں گے شکرانے کے، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے، اور پھر آپ زمزم پیئیں گے. اگر آپ نے پہلا جو طواف کیا تھا جانے سے پہلے، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، وہ آپ نے نہیں کیا تھا، وہ تو آپ نے کیا تھا لیکن صفا مروہ نہیں گئے تھے، تو اب آپ کو صفا مروہ میں سعی کرنا واجب ہے. تو پھر آپ صفا مروہ میں جائیں گے، رش ہوتا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ صفا مروہ کریں گے، اور اس طرح وہ جو ہے آپ کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، یعنی جو اس کے اہم رکن ہیں وہ پوری ہو جائیں گے. لیکن آپ وہاں رات کو مکہ مکرمہ ٹھہر نہیں سکتے. آپ رات کو جس حصے میں بھی فارغ ہوں گے آپ وہاں قیام نہیں کر سکتے اپنے ہوٹل میں. آپ کو واپس مینا جانا ہوگا، چونکہ مینا میں آپ نے رہنا ہے
اپنا 11 کو بھی وہاں رہنا ہے. رات کو جو آپ 10 کو فارغ ہوئے تو آپ صرف آئے ہیں ادھر رکن پورے کرنے کے لیے, رہنے کے لیے نہیں آئے, رہائش آپ کی وہیں ہے. تو آپ کو واپس جانا ہے, چاہے جس وقت بھی واپس جائیں. تو وہ بھی آپ نے دھیان کے ساتھ خیال کے ساتھ جانا ہے, چونکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں وہ کہیں کا کہیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں بڑی مشکل پیش آتی ہے اپنے کیمپ میں پہنچنے کے لیے. اس لیے ساتھیوں کے بغیر آپ نے سفر نہیں کرنا, یا جو وہاں کا راستہ جانتا ہو. وہاں آپ کا جو یورپین کیمپ ہے اس کے پاس ایک آپ کو میں مشہور نشانی بتا دیتا ہوں, وہ ہے کویتی مسجد. کویتی مسجد یہ یاد رکھیں آپ کو. کویتی مسجد کے پاس اس کو کہنے کہ ہمیں وہاں چھوڑے, چونکہ وہ اندر نہیں جا سکتی ہیں سواری. آپ کویتی مسجد, اگر کہیں اس نے کہیں اور بھی اتار دیا تو آپ کویتی مسجد پوچھیں گے. تو کویتی مسجد وہ یورپین کیمپ کے قریب پاس ہے, وہاں سے آپ اپنا کیمپ تلاش کر سکتے. یہ میں اپنے تجربات عرض کر رہا ہوں. تو وہاں آپ نے رات کو رہنا. اب آپ حالت احرام میں نہیں ہیں, اپنے جو پیسے ہیں وہ ساتھ رکھیں, ان کا خاص طور پر خیال رکھیں, وہاں کہیں گم نہ ہو جائیں تو پریشانی ہوتی ہے. تو وہاں آپ کو اس رات بھی وہیں رہنا ہے, آپ کے اپنے کیمپ میں جو آپ کو جگہ دی گئی ہے اس پہ رہنا ہے. اور کھانے کا اگر انہوں نے انتظام کیا تو کھانا آپ کو ملے گا, نہیں تو وہاں باہر سے مل جاتا ہے, فکر کی کوئی بات نہیں. وہاں مینا میں اللہ کے مہمان, وہاں مہمان سارے سفر حج میں آپ نے آپ کو اللہ کا مہمان کرنا, میزبان نہیں بننا, وہاں مہمان بننا. جو میزبان ہے وہ میزبان جو بنتا ہے وہ مشکلات اس کو آتی ہیں, پھر بتایا جاتا ہے کہ ہاں جی میزبان بنو نا جناب. میزبان بننا بہت مشکل ہے, مہمان بنے. مہمان کے لیے مشکلات نہیں ہوتی, مشکلات میزبان کے لیے ہوتی ہیں. اور اللہ جب ہمارا میزبان ہوگا تو وہ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے حج کو مسلط اپنے آپ پر ذہن پر سوار نہیں کرنا, عمرے کو بھی ذہن پر سوار نہیں کرنا, ایزی فیل کر کے یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں. اب آپ رات کو پہنچ گئے, دن آپ نے وہاں گزارا, 11 کا دن آ گیا. اب 11 کو زوال کے بعد, یعنی جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں 12 بجے کے بعد 1 بجے وہ زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے. تو وہاں 12 بجے تقریباً 12:30 وہ اذان وہاں پر ہوتی ہے. تو 12 بجے وہاں سے وہ گروپ وغیرہ جاتے ہیں. ہمارے باقی لوگ جا رہے ہیں, ان باقیوں کو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں, کوئی پہلے جاتا ہے کوئی کس طرح جاتا ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم نے جو ہم احناف ہیں ہم نے جانا ہے ظہر کے بعد, یعنی زوال کے بعد. پھر آپ کے پاس وہ کنکریاں تھی نا, تو 21 کنکریاں یا تھوڑی سی زیادہ آپ نے پاس رکھیں, وہ آپ نے پہلے چھوٹے شیطان کو مارنی ساتھ, اور پھر دوسرے جو درمیان والا شیطان ہے اس کو مارنی ہے, پھر جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکری مارنی ہے. اور پھر واپسی کا راستہ اختیار کر کے لوگ آ رہے ہوں گے, وہ بھی بڑی دھیان کے ساتھ اس راستے پر چلنا پڑتا ہے. تو پھر آپ اپنے کیمپ میں آ جائیں گے. اب 11 کا دن اس طرح آپ کا گزرا, رات کو بھی آپ نے وہیں رہنا ہے اپنے کیمپ میں, اور وہیں نمازیں پڑھنی, عبادت کرنی ہے. اب آ گیا 12 ذی الحج. 12 ذی الحج حج کا آخری دن, وہ بھی آپ نے وہیں ظہر یعنی زوال کے بعد پھر اپنی کنکریاں لینی ہے, 21 کنکریاں. اور اسی طرح پہلے اس دن بڑا رش ہوتا ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, بہت احتیاط. حالانکہ انہوں نے انتظام تو بہت اچھے کیے ہیں لیکن پھر بھی رش بہت ہوتا ہے. تو وہاں پر پھر آپ نے سنبھل کے, اپنے لیڈیز آپ کے ساتھ ہیں ان کو ساتھ رکھنا ہے, یا بوڑھے وہاں آپ کے گروپ میں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. یہ اضافی ثوابات ہیں. اگر کوئی آپ میں سے بیمار ہیں یا کوئی بزرگ ہیں وہ چل نہیں سکتے, کوئی بوڑھے ہیں یا کوئی اتنا بیمار ہو گئے, تو اس کی نیابت بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس کی کنکریاں جو ہیں وہ آپ لے لیں گے, پہلے اپنی کنکریاں ماریں گے پھر اس کی کنکریاں ماریں گے. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. تو تیسرا دن جو ہوگا نا 12 ذی الحج, وہ زوال کے بعد وہاں آپ نے کنکری مارنی ہے, اور مغرب سے پہلے اس کی مینا کی آپ نے باؤنڈری چھوڑ دی,
یعنی مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے، مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو دیر ہو گئی اور مغرب غروب آفتاب ہو گیا وہاں مینا کی حدود میں، تو پھر آپ کو اور رات وہاں رہنی پڑے گی۔ پھر آپ 13 کی رات جو ہے وہ آپ مینا میں رہیں گے، اور پھر صبح 13 کو جو ہے ذی الحج کو پھر اسی طرح، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کنکریاں جو ہے نا 21 اس کی بھی آپ کو ساتھ میں رکھنی پڑیں گی۔ 29 تو ہو گئی نا 3 دن کے لیے، اور 1 دن اضافی کے لیے بھی آپ کو رکھنی پڑیں گی، 21 اور بھی رکھنی پڑیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ باؤنڈری آپ نہ وہاں سے نکل سکیں، ٹھیک ہے جی۔ مینا سے بھی آپ لے سکتے ہیں کنکریاں، لیکن افضل یہ ہے کہ مزدلفہ سے ہی لی جائیں، ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ٹھیک ہیں۔ کچھ لوگ وہاں دھو رہے ہوتے ہیں، یہ وہ پاک ہیں، وہ پاک ہیں، جیسے وہاں سے آپ نے اٹھائی ہیں نا وہ پاک ہیں، تو وہ ایسی طرح آپ نے ان کو مارنی ہے۔ اور اس طرح آپ 12 ذی الحج کو اگر فارغ ہو گئے، آپ آگے اپنے ہوٹل میں، تو پھر آپ کا یہاں حج کا کام مکمل ہو گیا۔ اب وہ 2 دن اور پھر بھی آپ کو وہاں رہنا ہوتا ہے، 2 دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہوتا ہے، وہاں نمازیں پڑھیں۔ پھر جب آپ وہاں سے ارادہ ہے مدینہ شریف کا، یا مدینہ شریف سے آپ پہنچ چکے، اب آپ گھر واپس آ رہے ہیں، تو ایک ہوتا ہے طواف الوداع۔ طواف الوداع، الوداع طواف واجب ہے، طواف الوداع واجب ہے۔ حج پر جانے سے پہلے جو طواف ہے وہ نفلی ہے، کریں تو ثواب ہے، اگر نہیں کر سکے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو طواف الوداع ہے یہ واجب ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ لازمی ہے، اس کو کیے بغیر آپ وہاں سے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، خانہ کعبہ کو، کعبہ معظمہ کو، مکہ مکرمہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا جب وہ آپ کا اعلان بتائیں گے کہ آپ نے جناب جانا ہے، تو آپ جا کر جب بھی وقت ملے، محفوظ وقت، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، اتنا ٹائم لے کر جائیں کہ آپ آرام کے ساتھ پڑھ سکیں۔ یہ دوڑی بھاگی کے نہیں کہ دوڑتے دوڑتے جائیں اور جناب کار کے نہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور بہت سارا ٹائم لے کر جائیں، تاکہ آپ اتنا ٹائم ہو کہ آپ آرام کے ساتھ وہ طواف وداع کریں۔ پھر اللہ کی بارگاہ سے میں عرض کریں کہ یا اللہ پھر دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرما، چھوڑنے کو دل تو نہیں کر رہا، تیرا گھر کیسے چھوڑیں، لیکن تیرا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، تو تیرے حکم کی تعمیل میں یہاں آئے، اب تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں جائیں گے، خیریت کے ساتھ پہنچے، اور آئندہ آنے کی درخواست پیش کر کے آ جانا۔ یہ ہے جناب وہاں پر یہ آپ کا حج کا یہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر اس میں میرے خیال میں نے کوشش کی ہے کہ بھی کوئی چیز رہ نہ جائے، تو الحمدللہ ہمارے بزرگ بھی تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی الحمدللہ حج کیا ہے۔ میرے خیال میں تو میں نے ان کو جتنا بتا سکتا تھا، مجھے جتنا جیسے جیسے یاد آتا گیا ہے میں بتا رہا ہوں۔ اب ہماری باری رہ گئی مدینہ شریف۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی بھی بتا سکتا ہوں، نہیں تو نیکسٹ سیٹرڈے بھی آپ کے پاس ہے، اگر آپ وہ ٹائم دیں گے تو میں یہاں موجود ہوں گا، پھر ہم مدینہ شریف چلیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس بات کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم نے یہ حج کے لیے یہ ٹائم نکالا کہ حج کس طرح ہم کریں، عمرہ کیسے کریں، اس کی تربیت کے لیے ہم بیٹھے۔ یا الہ العالمین، یہ جو ہم نے اللہ تیری رضا کی خاطر ثواب کی نیت سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری اور انبیاء کی پیاری پیاری اداؤں کو جو ذکر کیا گیا، یا الہ العالمین اس کو، اور حج کے جو مسائل اور طریقہ کار بتایا گیا، اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ اور جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کو خیریت کے ساتھ منزل مقصود تک ہر قسم کی سفری مشکلات سے محفوظ فرماتے ہوئے خیریت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا کر، اور واپس ان کو تمام
اراکین حج اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد خیریت کے ساتھ اپنے واپس گھر پہنچا دینا۔ یا الہ العالمین سب پر کرم فرما، رحم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ و اہل بیتہ۔